بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33، 34، 35، 36 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ آسان الفاظ میں پڑھیں گے۔ نمبر 33 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور قتل نہ کرو جان کو، اللاتی وہ جو کہ حرم اللہ اللہ نے حرام کیا، الا مگر، بالحق کی حق کے ساتھ، ومن اور جو قتلا مارا گیا، مظلوماً مظلوم، فقد جعلنا تو تحقیق ہم نے کر دیا، لولیہ اس کے وارث کے لیے، سلطاناً ایک اختیار، فلا یسرف پس وہ حد سے نہ بڑھے، فی القتل قتل میں، انہ بے شک وہ، کانا ہے، منصورا مدد دیا گیا۔ بامحاورہ ترجمہ: اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کہ پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری جو یہ آیت ہے، آیت نمبر 33، وہ شروع ہو رہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا سے، اور اس کا ترجمہ ہے اور قتل نہ کرو۔ اس آیت میں تیسرے کبیرہ گناہ یعنی قتل ناحق کا بیان ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی بے پناہ حرمت ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا شدید کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی محدود صورتوں کے علاوہ کسی بھی طرح اجازت نہیں۔ یہاں قتل کی ممانعت و حرمت کے ساتھ اس کی اجازت کی ایک صورت بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کسی کو قصاص میں قتل کرنا، یعنی قتل کے بدلے قتل، اور یہ بھی عدالت کے فیصلے کے بعد ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر کورٹ کے فیصلے کے خود ہی قصاص لیتے پھریں، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ پھر قصاص میں قتل کی اجازت کے ساتھ اس کی حدود و قیود بیان فرمائی ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک اس کی مدد ہونی چاہیے، یعنی ولی کی یا مقتول مظلوم کی، یا اس شخص کی جس کو ولی ناحق قتل کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کس قدر حرمت بیان کی گئی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ بندوق اٹھاتا ہے، اور جس کا دل کرتا ہے قتل کر دیتا ہے، کہیں سیاسی وجوہات سے، تو کہیں علاقائی اور صوبائی تعصب کی وجہ سے، یوں ہی کہیں زبان کے نام پر تو کہیں فرقہ بندی کے نام پر۔ ان میں سے کوئی بھی صورت جائز نہیں۔ قتل کی اجازت صرف مخصوص صورتوں میں حاکم اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں۔ آیت نمبر 34 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ: وَلَا تَقْرَبُوا، اور پاس نہ جاؤ، مال الیتیم یتیم کا مال، الا مگر، باللاتی اس طریقہ سے، ہیا وہ، احسن سب سے بہتر، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغ وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بالعہد عہد کو، انا بے شک، العہد عہد، کانا ہے، مسئولا پوچھا جانے والا۔ آیت نمبر 34 کا بامحاورہ ترجمہ: اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کرو۔ عزیز طلباء و طالبات، آیت نمبر 34 کی تفسیر میں ایک کبیرہ گناہ سے منع کیا گیا ہے، وہ میں آپ کو مختصر بتاتی ہوں۔ کبیرہ گناہ تو یتیم کے مال میں خیانت کرنا ہے، اور اہم چیز وعدہ پورا کرنا ہے۔ یتیم کا کل یا بعض مال غصب کر لینا، غصب کرنا مطلب اپنے قبضہ میں لینا، اس میں خیانت کرنا، اس کے دینے میں بلا وجہ ٹال مٹول کرنا، یہ سب حرام ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر صرف اچھے طریقے سے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اس کو بڑھاؤ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس آیت میں ایک اور جو ضروری بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور عہد پورا کرو۔ اس آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ اللہ عز و جل کا ہو یا بندوں کا۔ اللہ عز و جل سے عہد اس کی بندگی اور اطاعت کا کرنے کا ہے، اور بندوں سے عہد میں ہر جائز عہد داخل ہے۔ افسوس کہ وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں بھی ہمارا حال کچھ اچھا نہیں، بلکہ وعدہ خلافی کرنا ہمارا قومی مزاج بن چکا ہے۔ لیڈر قوم سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں۔ آیت نمبر
35 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ و اوف الکیلا اور پورا کرو پیمانہ اذا کلتم جب تم ماپ کر دو وازنو اور وزن کرو تم بالقسطاس المستقیمی ترازو کے ساتھ سیدھی ذالکا یہ خیر بہتر ہے و احسن اور سب سے اچھا تاویلا انجام کے اعتبار سے۔ بامحاورہ ترجمہ اور جب ناپنے لگو تو پھر پورے پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس آیت میں ناپ تول میں کمی کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ وہ اوف الکیلا اور پورا ناپ کرو، مطلب کہ دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا فرض ہے، کچھ نیچا تول دینا یعنی بڑھا کر دینا مستحب ہے۔ اللہ عز و جل نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ آخرت میں تو یقیناً اچھا ہی انجام ہے، دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں میں نیک نامی ہوتی ہے جس سے تجارت چمکتی ہے۔ آج دنیا بھر میں لوگ ان ممالک سے خریدنے میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں سے صحیح مال صحیح وزن سے ملتا ہے، اور جہاں سیب کی پیٹیوں کے نیچے آلو پیاز نکلیں یا پہلی طے اعلیٰ درجے کی نکلنے کے بعد نیچے سڑا ہوا مال نکلے، وہاں کا جو انجام ہوتا ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلہ کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈال دیا۔ آپ کی انگلیوں نے ان میں تری پائی تو ارشاد فرمایا، اے غلے والے، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو گیلے غلہ کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ عزیز طلباء طالبات، اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو ان کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو ان کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں۔ آیت نمبر 36 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ وَلَا تَقْفُ اور پیچھے نہ پڑ تو ما لیسا جس کا نہیں لکا تیرے لیے یا تجھے بہی اس کا علم انا بے شک السمیع کان والبصر اور آنکھ والفؤاد اور دل کلو ہر ایک اولئک یہ کانا ہے عنہ اس سے مسئولہ پرسش کیا جانے والا۔ بامحاورہ ترجمہ جس چیز کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ عزیز طلباء طالبات، آپ نے آیت نمبر 33، 34، 35 اور 36 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔